السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. میرے عزیز بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ انسان ذرہ برابر کوئی خیر کرتا ہے تو اللہ کے وہ بے علم میں ہے، اور ذرہ برابر کوئی شر کا کام ہے تو اللہ کے وہ بے علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ ایمان والوں کے عمل سے غافل ہے اور نہ غیر ایمان والوں کے عمل سے غافل ہے۔ ایک صفت ہے اللہ کی علیم، جاننے والا، اس کا معنی ہے جاننے والا۔ وہ ایسا جاننے والا ہے، تو چیز ہو رہی ہے نا، وہ تو ایک نظر آ رہا ہے، وہ جاننے والا اور وہ علیم ہے کہ جو خیالات ہمارے دل اور دماغ میں چل رہے ہیں اور ہماری دل کی دھڑکن جو کہہ رہی ہے، اللہ اسے نہیں جانتا۔ کسی عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا کے بنانے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کو ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کہ جیسے چاہو من سے برا ہو، دن رات تنہائی محفل مجلس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ کہف کی آیت ہے نا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہ یوں انسان کی کتاب اس کے سامنے یوں کی جائے گی اور وہ دیکھنے کے بعد ہائے کہے گا، افسوس، اور یوں کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، سارے سارے اس میں لکھے جا چکے ہیں، اور ایسے ایسے اعمال اور وہ باتیں جو ہمارے دھیان میں بھی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اور پھر آگے ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جو تو نے کیا ہوگا وہی تیرے سامنے آئے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ سفارشیں لگ جائیں گی اور رشوت دے کے اور اپنا حق میں فیصلہ ہوگا، کہ نہیں، کہ جو جیسا تو نے معاملہ کیا ہے تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا، تیرے سامنے ساری چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیٹھ رکھ دے گا۔ کہ رشوت کی تھیلیاں اور سفارشات تو وہاں نہیں چلے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی دوست بزرگوں، یہ کہتے ہیں علماء کرام، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا یہ تو عمل کا جہان ہے۔ یہاں عمل کرو، یہاں عمل، جو آدمی یہاں جیسا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ کہ یہاں جو آپ کو کہ جاؤ گے تو آپ کو کاٹو گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں کا دار ٹہنیوں کو اور آپ پھول توڑو، یہ نہیں ہوگا۔ کہ یہاں جو آپ نے بویا ہے، جو آپ نے یہاں عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدل وہاں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے زندگی کو رکھا ہے، اس لیے اللہ نے موت کو رکھا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے عمل کیسے ہیں، کہ کون ہمارے پاس اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر موت زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کون موت سے ڈرتا؟ پھر کیا فائدہ تھا؟ زندگی ہے ہی اچھے اعمالوں کے لیے، زندگی ہے ہی اچھے کردار کے لیے، زندگی ہے ہی اچھے رویوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوف کا تحفہ نصیب فرمایا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس زندگی کی قدر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس زندگی کے ذرا سے وقت میں میری آخرت کا مدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یا اللہ، مجھے زندگی سے پیار ہے
لیکن اس لیے نہیں کہ میں بہت مال اکٹھا کروں، یہاں بادشاہ بنوں، دنیا کا بڑا انسان بنوں۔ مجھے زندگی سے پیار اس لیے ہے کہ میں گرمیوں کے شدید وقت میں روز رکھ تجھے راضی کروں، ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر تیرے سامنے سجدے کروں، کہیں موقع ہو تو تیرے خیر میں اور تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ یہ اس لیے زندگی سے پیار تھا۔ ہمیں زندگی سے ہمیں پیار ہے زندگی سے، لیکن تھوڑا الگ ہے۔ میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان، میرا عہدہ، میری کرسی کے نہیں۔ اگر اس لیے زندگی سے پیار ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک پوری جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایمان والوں پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے اور جیسے اس کو کھاتے ہیں نا، اچھے مزاج لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسے کھانے کی طرح ٹوٹیں گے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ہم بہت کم ہوں گے، آبادی کے اعتبار سے کم ہوں گے، جو ہم غیر ٹوٹیں گے کہ غیر ٹوٹیں گے ایمان، پھر کیوں کہ ہم کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، قلت نہیں ہوگی، بہت ہوگے، اور اتنے ہوگے سمندر ہوتا ہے نا، سمندر یہ آپ نے دیکھا کبھی بہت برسات ہوتی ہے اور نالوں میں اور گلیوں میں پانی بھر بھر کے چلتا ہے اور اس کے اوپر گندے کاغذ کوڑا کرکٹ اس کے اوپر چلتا ہے، اور بعض اوقات ایسا جھاگ ہوتا ہے سمندر میں پانی کے اوپر کہ پانی چھپا ہوا ہوتا ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اتنی کثرت ہوگی جس سے برسات کے پانی کے اوپر گندی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، اتنی کثرت ہوگی۔ تو میرا سننا کیوں ہم پہ لوگ ٹوٹیں گے، کیوں ہمیں ماریں گے، کیا وجہ ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہ چیز پیدا ہوگی، کیا چیز پیدا ہوگی کہ تمہارے سینوں کے اندر سے موت کا خوف پیدا ہوگا سینوں کے اندر، اور تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کہ دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور موت کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوگی تو لوگ تمہارے اوپر بدمعاشی کریں گے اور تمہارے اوپر ظلم و جبر کریں گے اور تمہیں مار جائے گا، پیٹا جائے گا۔ آج یہ حدیث ثابت ہو رہی ہے، آج ہی یہ وقت ہے کہ ہم صبح سے شام تک کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے کے لیے اور 1 سے 2 2 سے 4 کرنے کے لیے مجھے بتاؤ کون سا عمل نہیں کرتے، مطلب بظاہر دیندار آدمی اعلانیہ بیان پہ کام کرتا ہے، بظاہر دیندار اعلانیہ کھلا، اور اس بیان اور سود کو اپنا بزنس سمجھتا ہے، اور بیچ میں جو دلانے والا ہے وہ بھی بظاہر دیندار ہوتا ہے کہ تم دنیا کمانے کے لیے ہر عمل کرو گے جو نہیں کرنا ہوگا۔ کہ دیکھو کتنے لوگ ہم میں سے بیٹھے ہیں کہ بتاؤ ہم نے کتنا اپنے بیٹوں کے حق دیے ہیں اپنے باپ کی وراثت میں سے، یہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اور موت کا خوف پیدا ہوگا کہ موت سے ایسے ڈرو گے کہ موت کا نام آتے ہی تمہارے چہرے پر پسینہ آ جائے گا۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، یاد رکھنا میری بات، مومن تو بہادر ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنائیں نا، آپ نے نام بڑے جلیل القدر صحابہ ہے، 100 جنگوں میں شرکت کی ہے، کبھی جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی کبھی اس میں شکست نہیں کھائی، اور یوں کہ جب وہ ان کا دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے، بستر پہ بڑھ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے، اور یوں کہا میں نے کوئی ایسی جنگ نہیں چھوڑی اور جنگ میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہاں
میری شہادت ہوگی میں اس میں گھسا نہیں جہاں لگتا تھا کہ یہاں میری شہادت ہو جائے گی اور میں اللہ سے ملاقات کر لوں گا، میں نے میدان میں کوئی حصہ نہیں چھوڑا، ہر جگہ گھسا ہوں، لڑا ہوں اس نسبت پر کہ کاش اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک صحابی ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ جب لڑتے تھے تو زرافی نہیں پہنتے تھے اور یہ آیت قرآن کی پڑھتے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے مال، ایمان والوں کی جان کے بدلے میں ایمان والوں نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ ایمان والوں کے جو مال ہے اور جو ان کی جان ہے اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ ان کو جنت دے گا، خرید لیا ہے۔ یہ تو خرید و بیع ہو چکی ہے، یشترون بأن لهم الجنہ، یہ خرید و فروخت ہو چکی ہے اللہ کے ساتھ مومن کہ کیا کہ جان دو، مال دو، عہدہ دو اور جنت دو، اور جنت میں اللہ کا دیدار اور اپنے نبی کے پڑوس۔ مومن تو ڈرتا ہی نہیں ہے موت سے۔ ہم سے کوئی ڈاکٹر کہتے تمہاری ایک ہفتے کی زندگی ہم ایک ہفتے سے پہلے مر جائیں گے، ایک ہفتے سے پہلے کھانا پینا بند کر دے گا آدمی، پھر یاد نہیں کہ سارے حقوق بھائی اس کا دینا ہے، اس کو معاف کراؤ، اس سے معافی مانگو کہ نہیں۔ مومن کو جب دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ ہنس کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس قید خانے سے ہم نے آزاد ہو، دنیا کے فتنوں سے میں آزاد ہو رہا ہوں اور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ یاد نہیں ہے تمہیں حضرت اسماعیل کا قول کہ جب باپ نے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو باندھا اور گھٹنا گردن پر رکھا اور سر کے بال پکڑ کے چھری کو تولا اور کیا کہا حضرت اسماعیل نے 8 سال کی عمر میں کہ آقا جان چھری چلا دو اور فکر نہ کرو اور کوئی غم نہ کرو، آپ مجھ پر چھری چلائیں گے، آپ سے بہتر مجھ سے اللہ ملے گا جو آپ سے بہتر ہے، اور دنیا سے بہتر ہے جنت وہ مجھے ملے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کریں۔ مومن کیا نہیں ہوتا وہ دل، ہم بزدل ہیں۔ دیکھو فلسطین کے مسلمانوں کی ترتیب، یہ تو آج کی تاریخ کا ایمان دیکھو آپ، ہم لوگوں کے ذرا سے حالات آتے ہیں تو ہم گلے شکوے دور کرتے ہیں اور میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے کہ ہم دعائیں مانگیں، دعائیں قبول نہیں ہوئی، کیا فائدہ دعا کی؟ میں نے سنا ہے کیا فائدہ دعائیں مانگ کے، اور وہ لوگ کہ ان کے معصوم بچوں کے چیختے اڑ رہے ہیں، ٹانگ نہیں مل رہی، ہاتھ نہیں مل رہے، اپنے بچوں کے آگے تلاش کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اپنے بچوں کو یوں سمجھا رہے ہیں عربی کی قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر کہ بچوں کو نہ کرو، فکر نہ کرو، دنیا فانی ہے، چھوڑ کے جانا ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ اور آباد ہے، جو یہاں سے جان کے بعد جنت میں اللہ انتظار ہے۔ اور ایک مولانا فرما رہے تھے کہ ان کے کسی شاگرد نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلسطین کے بچے جو شہید ہو رہے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ جب تمہیں ایمان کی نسبت پہ مارا جائے گا، ایمان کی نسبت پہ کاٹا جائے گا، کٹو گے، مرو گے۔ ارے زکریا علیہ السلام نبی تھے، آپ سے بچی دنیا آ رہا تھا، وہ ٹکڑے ہو گئے، اللہ نے یہ زمین پہ ہوا ہے۔ اور کیسے نبی تھے؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ذکر کرتے ہیں اس انداز سے قرآن پاک میں۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے سے محبت کرنے والوں کا امتحان لیتے ہیں اور محبت میں پاس اور کامیاب کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جان دے دینا، اللہ کے لیے بچوں کو قربان کر دینا، اللہ کے لیے جان اور مال کو لگا دینا، یہ اللہ کے محبت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔
اگر ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کے لیے نہیں لگا تو ہم کوئی محبت میں کامیاب نہیں ہیں. کہ نام کے گانوں میں تو ہزاروں کی ڈٹیاں اڑ جانے اور اللہ کا نام آوے تو ہم بخیل بن جائیں. دنیا کمانے کے لیے صبح سے شام تک کے سفر ہو، کبھی بینکاک، کبھی دبئی، کبھی افریقہ، کبھی ریاض، کبھی کہیں، اور جب اللہ کے نام کا آدمی کو جانے کے لیے آئے تو اس کی طبیعت خراب ہو، اس کا دل نہ چاہے. یعنی یہ ہے موت کا خوف، یہ ہے دنیا کی محبت، یہ ہے کہ سینوں میں رب کی محبت نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت والوں کو آزمانا ہے اور کامیاب کرنا ہے، اور جو محبت میں کر نہیں کر کے اللہ انہیں ذلیل دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، موت کا خوف اور دنیا کا شوق سینوں سے نکالیں. اللہ کی محبت اور موت اور جب اللہ سے ملاقات اور اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کے طلب کی محبت سینے میں لو. اس نسبت سے ایک بات کی عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ صرف کیا کر رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے صرف اسٹیٹس لگاتے ہیں، ویڈیو لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اس کے لگانے سے فائدہ بتاؤ کیا ہے، نفع کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ اسٹیٹس لگانے والے نے کیا کیا ہے؟ کرنا ہے نا کچھ یا نہیں کرنا؟ اب بات کہاں تک کہتے رہو گے؟ سنو سمجھو، 57 مسلم ممالک کے حکمران کل قیامت میں فلسطینیوں کے ہاتھوں کی لکھے گرفتار ہوگا. یاد رکھنا میری بات. اور ہر مسلمان کے لیے حال ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اگر وہ آپ کے ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا اور اس نے کچھ نہیں کیا، میں بتلا رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں یہ سوال کرنے کو جواب نہیں ہوگا. یہ تو مسجد اقصی کے لیے تو لڑ رہا ہے نا، اس کو تو ہمارا بھی تیار کرے گا. ہم نے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. اس پہ چل روزانہ ان کے نام کی 2 نفل کم سے کم کر سکتے ہیں نا، کم سے کم 2 نفل ان کے نام کے لیے روزانہ بلانا بولو. لیکن ہم لوگوں کو بہت ایسے جو فجر نہیں پڑھتے، نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ فرض نہیں پڑھتے. اپنے آپ کو اعمالوں پہ جماؤ. اس سے پہلے کہ یہ حالات ہمارے اوپر آئے اور آ سکتے ہیں، ساری باطل حکمرانوں کی چال ہے ایمان والوں کو خریدنا، انہیں ذلیل کرنا اور انہیں مجبور کرنا. لیکن میرے نبی کا اللہ سے وعدہ ہے اور میرا اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک یہ مومن میرے سامنے کھڑے رہیں گے انہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، ان کا سر بلند رہے گا. کر سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے. یا تو شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، یا تو کون ہوں گے؟ شہید یا غازی. انہیں منافق والی زندگی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ان کے لیے 2 رکعت نفل روزانہ بلانا. ایک بات ہے. دوسری چیز، اسرائیل اور امن کی مصنوعات کا بائیکاٹ. میں نے آج تک یہ بات نہیں کہی لیکن اب کہہ رہا ہوں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا ہے. یہ تو کر سکتے ہو نا. ارے کوئی فرض تھوڑی ہے نہیں. اب سنتے قرآن کی آیت ہے کہ نیکی میں مدد کرو، نیکی میں تعاون کرو اور برائی میں تعاون مت کرو. اب مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے 1 روپے کے نفع سے یہ آدمی ظالم جا کر وہاں پر ظلم کر رہا ہے اور بم اور گولیاں خرید کر معصوم فلسطینی بچوں کو شہید کر رہا ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی تجارت کو بڑھانے کی اور اس کی چیز کی خرید و فروخت کرنے کی؟ میرے 10 روپے کے نفع سے اس کی 1 گولی تو آئی اور کسی ایک فلسطینی کی تو لگے گی کہ نہیں. خواہشوں کے غلام مت بنو، خواہشیں دباؤ. اگر خواہشات کے غلام بن گئے تو تم غلامی کی زندگی جیو. تو کرے نہیں تو سارے پروڈکٹ ان کے ہم کیا کریں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج سے جب یہ نہیں کرتا تو زندگی گزر رہی تھی. مجھے ایک زمانہ ہو گیا مسواک کرتا ہوں الحمدللہ برتنوں بولتے لاؤ مسواک کرو. مسواک کے 70 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد وقت کا نصیب ہوگا. یہ تھوڑا بڑا نفع ہے، تھوڑا نفع ہے. یہ مسواک کر کے وضو کر کے جو نماز پڑھو گے 70 کا ثواب ہے.
تو ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرو. اپنی شادیوں میں، اپنی تقریبات میں ان کی کولڈ ڈرنکس، ان کے جو بچوں کو استعمال شدہ چیزیں ہیں، صابن ہے، شیمپو ہے، مکمل یہ سمجھو کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے. اگر ہم نے ان کی چیزوں کو خریدا اور بیچا تو یہ سمجھنا اپنے آپ کو کہ ہم نے فلسطینیوں پہ ظلم کا حصہ لیا. ہم ظالم کے ساتھ ہیں. ظالم کے ساتھ کرونا جائز ہے؟ وہ ظالم پھر اپنی کوئی کوالٹی کیسے حرام ہو گئی اور ان کی شیمپو صابن کیسے حرام ہو گئے؟ اتنا جواب دے دو کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا جائز ہے کیا؟ اس کی مدد کرنا جائز ہے تو اس کی تجارت کو بڑھاوا دینا یہ کیسے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. تو اس چیز کو عام کرو. آپ پوچھ لو، نیٹ پر نکل جائیں گی، پمفلیٹ بھی چھپ ہو رہے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، مکمل اپنی زندگی سے نکالو. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کی اس عمل کو قبول کرے گا اور امید ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما کر مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنے اور اس ظالم کی گھٹنے کمزور ہو کے مال اعتبار کے ذریعے ظالم کمزور ہوگا تو یہ شخص استغفار ضرور انشاءاللہ. اور یاد رکھنا، بھروسہ یہ رکھو اور ڈرنا نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس تربیت کے کچھ وقت ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو یہ سمجھنا اللہ اس کا خاتمہ کرنے والا ہے. اللہ اس کا خاتمہ کرنے والا ہے. اللہ اسے ذلیل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.